دل دہلا دینے والا لمحہ، حلیمہ کی حقیقت آشکار، ماں اور بیٹی کے ملن کا جذباتی منظر، جذبات سے بھرپور وہ لمحہ جب حلیمہ کو احساس ہوا کہ جس ہستی کو وہ ہمیشہ ماں جیسی چاہت دیتی آئی ہے وہ در حقیقت اس کی اپنی ماں بالا خاتون ہے۔ یہ وہ گھڑی تھی جہاں وقت جیسے رک گیا ہو۔ حلیمہ کی آنکھوں کے سامنے جیسے ماضی کے دریچے کھلنے لگے، وہ لمحے، وہ یادیں، وہ احساسات جو اب تک دھند میں لپٹے تھے یکدم صاف نظر آنے لگے۔ بچپن کے وہ مناظر جب ایک نرم ہاتھ اسے تھپک کر سلایا کرتا تھا، وہ مہربان آغوش جو اسے گرنے سے بچاتا تھا، وہ ممتا بھری آنکھیں جو اس پر جان نچھاور کرتی تھی، یہ سب کوئی اور نہیں بالا ہی تھی۔ حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے، وہ دم بخود اپنی ماں کو دیکھے جا رہی تھی جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ اس کے ہونٹ کپک کپائے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر الفاظ جیسے کہیں کھو گئے۔ ماں، یہ ایک لفظ اس کے لبوں پر آیا، مگر اس میں صدیوں کی تڑپ، بے شمار جذبات اور ان کہی کہانیاں چھپی تھی۔ بالا جو اب تک یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید مریم اپنی مرحومہ ماں کو یاد کر رہی ہے، حلیمہ کے چہرے پر پھیلی حیرت اور آنسو دیکھ کر جھنک گئی۔ اس نے نرمی سے کہا، میری بیٹی۔ یہ سنتے ہی حلیمہ کا دل جیسے ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا، حقیقت کا بوجھ اس پر یوں گرا کہ اس کے قدم ڈگمگانے لگے، اور پھر وہ سیدھا اپنی ماں کی گود میں بے ہوش ہو گئی۔ یہ منظر وہ تھا جو دیکھنے والے کی روح کو جھنجھوڑ دے۔ حلیمہ کون ہے؟ یہ وہی حلیمہ ہے جس نے ہمیشہ سچائی کی راہ پر چلنے کی کوشش کی، ایک بہادر لڑکی جو بچپن سے ماں کی شفقت سے محروم رہی لیکن پھر بھی ہمت نہ ہاری۔ اس نے ہمیشہ اپنے خوابوں کو سچ کرنے کے لیے لڑائی لڑی، مگر قسمت نے آج اس کے سامنے ایک ایسا راز کھول دیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک بچھڑی ہوئی بیٹی کو اس کی ماں کا پیار ملا، مگر کیسا عجیب موڑ تھا کہ وہ حقیقت کو سنبھال بھی نہ سکی اور بے ہوشی کے اندھیروں میں جا گری۔ کیا بالا اپنی بیٹی کو ہوش میں لا پائے گی؟ کیا ماں اور بیٹی کا یہ جذباتی ملاپ ان کے مقدر میں ہمیشہ کے لیے لکھا جائے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے کورلوس عثمان۔